اور پھر عقیدہ توحید کیا چیز ہے؟ ہمارے دماغوں میں تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے، کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یہودی بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ رازق ہے، تمام کافر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، ہندو بھی اس بات کو، سکھ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے اللہ کے بارے میں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، یہ جتنی باتیں ہم مان رہے ہیں یہ باتیں کفار بھی مان رہے ہیں، ہندو سکھ عیسائی بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، کافر بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ رازق ہے، عیسائی بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، اس چیز پر تمام کافر بھی متفق ہے، مگر مین اس عقیدے میں بات کیا ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ خالق مالک اور رازق ہے، کافر بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ خالق مالک اور رازق ہے، پھر ہمارے اور اس کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر مین پوائنٹ کیا ہے؟ یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق تو ہے مگر اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے، اللہ مالک تو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی مالک ہے، اللہ رزق دینے والا رازق تو ہے مگر اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کو بندوں کو رزق دیتے ہیں، مگر ہمارا جو عقیدہ ہے توحید کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا ہے، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ صرف اللہ کو مالک کہنا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کو رازق کہنا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کو ستار اور جبار کہنا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کو مشکل کشا کہنا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اصل عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب دیکھو نا شرک کیا ہے، اب مشرک کے پاس جاؤ نا جو شرک کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ کہ اللہ خالق ہے، وہ مانے گا ہاں سائیں اللہ خالق ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ درباروں اور مزاروں پہ جو رش لگا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ تو اللہ کو مانتا ہے، وہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، وہ اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، آپ کیوں اس کو مشرک کہتے ہو؟ تو بابا ہم اس کو مشرک اس لیے کہتے ہیں، آپ جاؤ اس سے پوچھو کہ اللہ خالق ہے کیا؟ ہاں سائیں اللہ خالق ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ کو خالق نہ ماننے والا کافر ہے؟ آپ اس کو کہو اللہ اولاد دینے والا ہے، ہاں ہاں سائیں بالکل اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے سوا کون اولاد دے سکتا ہے؟ آپ اس سے کہو اللہ رازق، ان تمام باتوں کو وہ مانے گا، تو پھر کیا کر رہے ہو؟ مزار پہ پڑے ہوئے ہو، پھر یہ کیا سجدے چل رہے ہیں؟
یہ کیا بابا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو؟ یہ کیا قبر کے طواف چل رہے ہیں؟ یہ کیا لوگ آ کر درختوں پر داغے باندھ رہے ہیں؟ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ کیا کالے کالے داغے اپنے کلائیوں پہ باندھے ہوئے ہیں؟ اللہ رزق دینے والے ہیں تو کیا وہ مزاروں پر جھولے رکھے ہوئے لوگ جا کر پیسے ڈالتے ہیں، بابا سے مانگتے ہیں؟ نورانی پہ رش لگایا ہوا ہے، عبداللہ شاہ غازی پہ رش لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ان بیچاروں کو اگر یہ پتہ ہوتا نا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بیوقوف قوم ہمارا یہ حال بنا دے گا تو اللہ کی قسم وہ تمام قوم کے اوپر لعنت کر دیتا۔ وہ اللہ کے ولی کیا شان کے ساتھ اللہ کے سامنے گئے ہیں، اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادات میں گزار کر اللہ کے سامنے گئے ہیں، اور پیچھے سے ہم نے کیا حالت بنائی ہے؟ ان کے قبروں پہ ڈول باجے بھی چل رہے ہیں، ان کے مزاروں پہ حضریاں ہو رہی ہے، وہاں پر اولادیں مانگی جا رہی ہیں، ان کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اولاد نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزاروں پر بھی جاتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ قبروں پر بھی جاتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بزرگوں سے بھی مانگتے ہو، تو آپ کا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے بلکہ عقیدہ منافقت ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ پھر کیا ہے؟ منافقت ہے۔ ابھی دیکھو ہمارے بہت سے جوان ہیں، انہوں نے کلائیوں پہ کالے کالے داغے باندھے۔ کیوں بھائی؟ داغا کیوں باندھا ہے کلائی پہ کالا؟ یہ پلانے میں مزار سے لے کر آیا ہوں، یہ کیوں بھائی کیوں باندھا ہوا ہے؟ یہ حفاظت کے لیے باندھا ہوا ہے۔ اگر اللہ آپ کی حفاظت کرنا نہ چاہے تو یہ داغا آپ کو بچا سکتا ہے؟ جب اللہ نے ہماری حفاظت کی ذمہ لی ہوئی ہے تو اس کالے داغے کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو میں عزت دیتا ہوں، پھر اس کالے داغے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اولاد نہیں دینی ہے، پھر وہاں جا کر ان جھولوں میں پیسے رکھنے کا، وہاں جا کر ان درختوں پر داغے باندھنے کا، وہاں جا کر ان قبروں کے طواف کرنے کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میں نے آپ کو اولاد نہیں دینی ہے تو بس نہیں دینی ہے، بات ختم۔ جو ضروری علاج ہے، اگر آپ میں کوئی نقص ہے جاؤ علاج کراؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک نہیں 100 ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، اپنا علاج کراؤ، جو قرآنی علاج ہے وہ کراؤ۔ آپ کا نقص نکل گیا، آپ کا پھر بھی اولاد نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس بات پر پھر صبر کرو کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا اولاد ہو۔ پھر یہ مزاروں پہ جانا، یہ قبروں پہ جانا، یہ سجدے کرنا، یہ نظر اور نیاز چڑھانا، اس کا پھر کوئی مطلب اور مقصد نہیں بچتا ہے۔ تو توحید کے عقیدے کے لیے صحابہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو پیش کیا ہے، اپنا خون بہایا ہے صرف اس توحید کے عقیدے کے لیے کہ اللہ کے سوا۔ یہ ہمارے تبلیغ والوں کا ایک ہی بات ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ مگر آج ہمارے 80% مسلمانوں کا یہ عقیدہ توحید ڈگمگا رہا ہے۔ 80% ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ توحید غرق ہوا ہے، 80% مسلمانوں کا عقیدہ توحید برباد ہو چلا ہے۔ ابھی جاؤ نا یار، کتنی جہالت کی بات ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اتنی جاہل ہو گئے ہیں کہ وہ جا کر مزاروں سے مانگتے ہیں۔ جو جاہل ہے ان کو تو اللہ ہدایت دے۔ ہمارے کتنے پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے داغے باندھے ہوتے ہیں، جنہوں نے مختلف انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں،
جنہوں نے مختلف لاکٹ پہنے ہوتے ہیں، کیوں بھائی یہ ہماری حفاظت کرنے والے پلا مزار سے لائے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کالا داغا آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جب اللہ نے آپ کا کچھ بگاڑنا ہے تو یہ کالا داغا آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو مسلمانوں، اپنے عقیدہ توحید کو سنبھال کے رکھو، اپنے عقیدہ توحید کو سیکھو، اپنے عقیدہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں کرو۔ یہ بات اپنے دل اور اپنے دماغ میں بٹھا دو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بات ختم۔ آپ جاؤ مزار پہ، اللہ کا ولی ہے، دعا کرو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما، اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ یہ آپ کا ولی ہے، اے اللہ یہ آپ کا پیارا ہے، اے اللہ یہ آپ کا محبوب ہے، اے اللہ ہم گناہگار ہے، اے اللہ ہم خطاکار ہے، اے اللہ ہم سیاکار ہے، اے اللہ اپنے اس محبوب بندے کے جس نے پوری زندگی آپ کی عبادت میں گزاری، اے اللہ اس کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اس کے صدقے ہمیں نیک راہ پہ چلا، اے اللہ اس آپ کی اس محبوب بندے کے صدقے ہماری جو بگڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا فرما۔ آپ اس طریقے سے جاؤ، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ مگر یہ وہاں پر ہمارے علاقے میں بھی یہ وہاں پر نمک بھی رکھا ہوا ہے، مزار میں لوگ جا کر نمک چکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ بابا جی کے مزار کا نمک ہے بھائی، وہاں جا کر ان کے قبروں سے پتھر اٹھا کے اپنے اوپر پھیر۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے ان پتھروں میں شفا رکھی ہے۔ ایسے بندے اللہ کی قسم ایمان سے نکل جاتے ہیں جو اللہ کے سوا پتھر سے شفا مانگ رہے ہیں، جو اللہ کے سوا اس بابا کے مزار پر رکھے ہوئے نمک سے شفا مانگ رہے ہیں۔ ہمارا دیکھو کتنا پسماندہ علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جاؤ۔ ہمارے ہاں ایک مزار ہے عجائب نکا کے نام سے، آپ جاؤ، ہر وقت اس کے قبر پہ نئے نئے چادریں پڑی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے اس علاقے میں یہ چادریں کون لے کر آتا ہے؟ وہاں نمک کے کٹورے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کے پتھر لوگ اٹھا کر خود کے اوپر پھیر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔